بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے پرندوں کا اچھا سا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ پرندے رکھنا شوق کا کام ہے، مگر اس شوق کا مزہ تبھی آتا ہے جب آپ کے پرندے آپ کے پاس اچھے سے اچھی بریڈ کریں۔ مگر جب آپ کے پاس پرندے بریڈ نہ کر رہے ہوں تو بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی دوستوں نے اپنے برڈز ختم کر دیے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس برڈز بریڈ نہیں کر رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پرندے لے کے آتے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ان پرندوں کی عمر کیا ہے، مگر جب ان کی عمر بریڈنگ کے قابل آتی ہے تو تب تک بہت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ بریڈ نہیں کریں گے، اس لیے ہم انہیں سیل کر دیتے ہیں اور اپنا شوق ختم کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے ہم اپنے برڈ سے بریڈ لے سکتے ہیں اور کیسے ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے برڈ بریڈ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ برڈ سے بریڈ لینے کے لیے ان 8 چیزوں کی بے حد ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے برڈز کی بریڈ اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ ہمارے برڈز کی عمر کیا ہے، ان کی کیا ایج ہے، کیا وہ اڈلٹ ہو چکے ہیں، کیا ان کی عمر بریڈ کے قابل ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ہم پرندے لے کے آتے ہیں جو کہ چھوٹے ہوتے ہیں، عمر میں بہت کم ہوتے ہیں، جو کہ بریڈ کے قابل نہیں ہوتے۔ کچھ عرصہ رکھنے کے بعد ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ وہ بریڈ نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ ہمارے برڈز بریڈ کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ جب بھی آپ کوئی پیئر رکھنے لگے تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہمیشہ اڈلٹ پیئر نہ لیں بلکہ پٹھے لیں، تاکہ جب بھی وہ آپ کے گھر میں پلیں اور بڑے ہوں اور وہ بریڈنگ ایج میں داخل ہوں تو ان کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو اور وہ آپ کے گھر میں مکمل طور پہ سیٹل ہو چکے ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ سیم ایج کے پٹھے لیں، یعنی کہ اگر ہو سکے تو ایک ہی وقت کے ایک ہی کلچ کے بچے اگر آپ کو مل سکیں تو آپ وہ لے لیں اور آپ انہیں اپنے گھر میں رکھیں۔ کبھی بھی ایک ہی پیئر کے بچوں کو آپس میں پیئر نہ بنائیں، کیونکہ اس سے بلڈ لائن کمزور ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو پیئر ہے وہ میل اور فیمیل دونوں ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئے شوقین کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس جو پیئر ہیں کیا وہ میل اور فیمیل کنفرم ہیں یا نہیں۔ نمبر 3 پہ کیا آپ کے پرندوں کا پیئر لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا۔ اگر آپ کے پرندوں کا پیئر لگا ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا پیئر لگا ہے؟ جب پرندوں کا پیئر لگ جاتا ہے تو وہ دانہ چینج کرتے ہیں، یعنی کہ میل فیمیل کو دانہ کھلاتا ہے، فیڈ کرواتا ہے۔ جیسے کہ فیمیل اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہے، اسی طرح میل اپنی فیمیل کو بھی فیڈ کرواتا ہے، یا پھر اس کے سر اور گردن کے پروں میں اپنی چونچ ہلاتا رہتا ہے، جیسے کہ خارش کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے برڈز کا پیئر لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو فیمیل ہوگی وہ مٹکی کے اندر آنا جانا شروع کرے گی، کیونکہ جب بھی فیمیل ایگ لے کرنا چاہتی ہے تو وہ مٹکی کے اندر آنا جانا شروع کرتی ہے، اور وہ پہلے اس بات کا خیال کرتی ہے کہ کیا اس کی مٹکی یا جو باکس آپ نے لگایا ہے وہ اس کے بریڈ کے لیے سیکیور ہے یا نہیں۔ جب اس کو مکمل طور پہ تسلی ہو جائے کہ اس کے باکس یا مٹکی میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ اس میں جانا شروع کر دیتی ہے اور وہ بریڈ کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ برڈز کی فیمیل مٹکی کے اندر بیٹھی رہتی ہے، سارا دن بیٹھی رہتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ انڈے نہیں دیتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ فیمیل کو چربی کا ہو جانا بھی ہے۔ نمبر 4 پہ آپ نے
اپنے برڈز کو کیسا ماحول پرووائڈ کیا ہے، کیونکہ جب تک برڈز اپنے آپ کو سیکیور فیل نہ کریں اور وہ اس ماحول میں خوش نہ ہو تب تک وہ کبھی بھی بریڈ نہیں کرتے۔ اگر آپ کے برڈز کسی بھی چیز سے ڈرتے ہوں، مثال کے طور پہ کتا، بلی، یا اگر ایسی جگہ پہ کیج پڑا ہے جہاں انسانوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ بچے بھی کھیلتے ہوں، تو وہاں پہ برڈ سے بریڈ لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنے برڈز کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو، بلی اور کتے وغیرہ وہاں پہ نہ ہوں، تبھی آپ کے برڈز بہت ہی اچھے طریقے سے بریڈ کریں گے۔ 5ویں نمبر پہ کیج اور باکس کا سائز مناسب ہونا۔ مختلف برڈز کے لیے مختلف سائز کے کیجز اور مختلف سائز کے باکسز درکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے برڈز کا کیج اور باکس مناسب نہ ہو تو آپ کے برڈز کبھی بھی بریڈ نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے انسانوں کو رہنے کے لیے مناسب جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پرندوں کو بھی رہنے اور بریڈ کرنے کے لیے ایک مناسب جگہ درکار ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے برڈز کو ہمیشہ ایک اچھا، مناسب اور ہوادار کیج دیں، اور جو باکس یا مٹکی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک مناسب سائز میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کے برڈز کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ نمبر 6 پہ آپ کو اس بات کی تسلی کر لینی چاہیے کہ آپ کے برڈز صحت مند ہیں، وہ اچھے طریقے سے اڑ سکتے ہیں، ان میں کسی قسم کی وٹامنز، کیلشیم اور منرلز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کے برڈز میں کسی بھی چیز کی کمی ہو تو آپ کے برڈز اچھے طریقے سے بریڈ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے برڈز میں کیلشیم کی کمی ہے تو آپ کے برڈز اگر انڈے دیں بھی تو کچے انڈے دیں گے اور یا پھر وہ انڈے نہیں دیں گے۔ اسی طرح اگر ان میں وٹامن ای کی کمی ہو تو میل کبھی بھی بریڈ کے لیے ریڈی نہیں ہوگا۔ تمام کیج برڈز کے لیے وٹامنز اور کیلشیم کے سپلیمنٹ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے برڈز کو وہ خوراک پرووائڈ نہیں کر سکتے جو انہیں اوپن ماحول میں ملتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے برڈز کو مختلف قسم کے سپلیمنٹ یوز کرواتے ہیں، جیسا کہ ویٹا سول، سولویٹ ڈی، ریگنم، ویڈالائن ایم یا اور بھی کئی قسم کے وٹامنز ہوتے ہیں، اور کیلشیم میں ہم کیلشیم پی وغیرہ یوز کرواتے ہیں تاکہ ہمارے برڈز میں کسی بھی قسم کی کمی نہ آئے۔ 7ویں نمبر پہ ہم برڈز کی مناسب خوراک کی بات کرتے ہیں۔ تمام برڈز کو زندہ رہنے کے لیے ایک مناسب خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان مختلف قسم کی ورائٹیز کھاتا ہے، اسی طرح برڈز کے لیے بھی زندہ رہنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں مختلف قسم کے سیڈز جو کہ تمام برڈز کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ چھوٹے برڈز کے لیے چھوٹے سیڈز اور بڑے برڈز کے لیے بڑے سیڈز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے برڈز کو سافٹ فوڈ، ایگ فوڈ، اسپراؤٹ، مختلف قسم کی دالیں، چنے، گندم وغیرہ کو بھگو کے بھی اپنے برڈز کو ضرور دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ برڈز مختلف قسم کی سبزیاں بھی کھاتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، جیسے کہ پالک، میتھی، مولی کے پتے، گاجر کے پتے وغیرہ وغیرہ۔ بریڈنگ کے لیے مناسب خوراک کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے خوراک پہ آپ بہت ہی زیادہ توجہ دیں۔ اور 8واں اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے صبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے برڈز لیں اور وہ بریڈ نہ کر رہے ہوں تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ بعض اوقات برڈز ہماری وجہ سے بھی بریڈ نہیں کرتے۔ جب وہ مٹکی میں جاتے ہیں تو ہم ان کی مٹکی چیک کرتے رہتے ہیں کہ کیا اس نے انڈا دیا ہے یا نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں اور بریڈ نہیں کرتے۔ اس لیے صبر جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے۔ آپ اپنے برڈز کو ڈیلی کے حساب سے چیک تو کیا کریں کہ ان کے کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں، مگر آپ ان کو اتنا بھی ڈسٹرب نہ کیا کریں کہ اگر وہ مٹکی میں جاتے ہیں تو آپ اس کی مٹکی چیک کرنا شروع کر دیں۔
یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستوں امید ہے آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے درمیان میں شیئر کیجئے گا۔ اس کے علاوہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔